حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کو کون نہیں جانتا، لیکن کیا ہم حضرت محبوب الہی کی زندگی کے حالات جانتے ہیں؟ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی زندگی کیسے گزری تھی؟ یہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے خاص پہلو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان اور آپ کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا۔ اور دوستوں، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، میں موجود ہوں انڈیا کے کیپٹل دلی شہر میں، اور دلی میں جو مشہور و معروف درگاہ ہے وہ ہے خواجہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ بالکل میں نظام الدین اولیاء درگاہ پر کھڑا ہوا ہوں۔ تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور جو بھی حضرت کی ہسٹری واقعات ہیں تمام باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، ہم لوگ آگے ملتے ہیں۔ ناظرین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 1238 عیسوی میں ملک انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر بدایوں میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید احمد دانیال رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ بی بی زلیخا رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ دوستو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد اور والدہ دونوں کا شجرہ نسب جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے، تو اس نسبت سے حضرت نظام الدین اولیاء حسینی سادات ہیں۔ آپ کے دادا حضرت سید علی اور آپ کے نانا حضرت سید عرب یہ دونوں ملک ازبیکستان کے شہر بخارا کے رہنے والے تھے۔ پھر انہوں نے بخارا سے ہجرت کر کے لاہور آئے، پھر وہاں سے بھی دہلی اور بدایوں میں آ کر مقیم ہوئے۔ پھر آگے چل کر حضرت سید علی نے اپنے بیٹے حضرت سید احمد دانیال کا نکاح حضرت سید عرب کی بیٹی سیدہ بی بی زلیخا سے کر دیا۔ پھر ان دونوں کو اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی ان کا نام حضرت محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ ہاں ناظرین، حضرت نظام الدین اولیاء کا پیدائشی نام محمد ہے۔ آپ کے والد بدایوں شہر کے قاضی بھی تھے، اور جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی عمر 5 سال کی ہوئی، آپ کے والد کا وصال ہو گیا، تو آپ کی والدہ محترمہ نے ہی آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ کی والدہ نے سب سے پہلے آپ کی تعلیم پر زور دیا اور آپ کو مدرسے میں داخل کروایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدرسے میں قرآن و حدیث پڑھا، اصول فقہ، علم فقہ، تفسیر قرآن، تفسیر حدیث وغیرہ کی سب کتابیں پڑھیں اور خوب علم حاصل کیا، اور آپ نے تقریباً 16 سال کی عمر تک مدرسے میں ہی اپنے وقت کے مشہور علماء اور مفتیان کرام سے تعلیم حاصل کی۔ اور جب آپ مدرسے سے فارغ ہو کر نکلے تو آپ کے علم کا کوئی ثانی نہیں تھا اس زمانے میں۔ آپ جب محفل میں گفتگو فرماتے تو کوئی آپ کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ آپ مناظرے بھی کیا کرتے تھے، جو بھی اسلام کے خلاف بات کرتا آپ اس کے ساتھ علمی مقابلہ کرتے تھے، اور کوئی بھی آپ کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے والد ہی کی طرح قاضی شہر بننے کا شوق تھا، تو آپ نے چاہا کہ ابھی دلی چلے جائیں، تو آپ نے والدہ سے اجازت لی اور دلی کا سفر کیا۔ دلی جا کر وہاں کے حالات دیکھے، وہاں کا جائزہ لیا، پھر واپس بدایوں آ کر اپنی والدہ، بہن اور بہن کے بچوں کو ساتھ لے کر آپ دلی چلے گئے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ ہسٹری آپ کو کہاں سے بتا رہا ہوں، تو کتابوں کے حوالے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کتابوں کے نام اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کتابوں کے نام ہیں اخبار الاحیار، فوائد الفوائد، ہشت بہشت، اسرار الاولیاء، راحت المحبین۔ تو ان تمام کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی میں آپ کو حضرت کی ہسٹری اور ڈاکیومنٹری بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال، اب دلی آنے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات کیا تھے یہ جانتے ہیں۔ جب آپ دلی شریف تشریف لائے تو آپ کی عمر ابھی 16-17 سال ہی کی تھی۔ آپ اپنی والدہ محترمہ اور بہن اور ان کے بچوں کو ساتھ لے کر ایک سرائے میں جا کر رکتے ہیں، پھر وہاں سے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں کے گھر میں
ٹہرتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کے ماموں کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور جب آپ واپس اپنے گھر آئے تو نئے لوگوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر کے ان تمام لوگوں کو باہر نکال دیا۔ پھر حضرت خواجہ نظام الدین نے اپنی فیملی کے ساتھ بہت سی جگہ آپ بدلتے رہے اور آخر میں ایک چھوٹی سی جگہ اور بستی دیکھ کر کے آپ وہیں پر مقیم ہو گئے۔ آپ کی والدہ سود کاٹ کر جو پیسہ آتا اسی سے اپنا گھر چلاتی تھیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء بھی کافی چھوٹے تھے، 16-17 سال کی آپ کی عمر تھی، تو آپ اکثر جامع مسجد میں جا کر کے بیٹھ جاتے اور جو کوئی بھی عالم دین وہاں پر آتے تو آپ ان سے بھی علم حاصل کرتے تھے۔ گھر میں بہت ہی غریبی تھی۔ جس دن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی تھی کہ بابا محمد آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اس وقت تو یہ جملہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، مگر اب میری والدہ کا وہ جملہ کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، یہ سوچ کر بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک دن آپ اپنی والدہ کے پاس جا کر سلام عرض کرتے ہیں تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا کل تم کسے سلام کرو گے؟ اللہ۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ اماں جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، ہم آپ کے بغیر کیسے جئیں گے؟ تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ، جا کر سو جاؤ، کل صبح میرے پاس آنا اور مجھ سے ملنا۔ اب سونا کیا تھا، رات بھر اسی خیال میں حضرت نظام الدین اولیاء جاگتے رہتے ہیں اور جب تہجد کا وقت قریب آتا ہے تو آپ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے ان کے کمرے کے قریب جاتے ہیں تو والدہ پہلے سے جاگ رہی تھیں اور وضو بنا کر کے تہجد کی تیاری فرما رہی تھیں۔ آپ کی والدہ نے آواز دی اور کہا کہ بیٹا اندر آ جاؤ۔ جیسے آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کی والدہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف اٹھاتی ہیں اور فرماتی ہیں الہی بے کس غریب اب تیرے حوالے، الہی اب تک تو تیرے کرم سے میں اپنے بچے کا خیال کر رہی تھی، آج سے میں نظام الدین کو تیرے حوالے کرتی ہوں، اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے اب تو ہی اسے عطا کر۔ یہ کہنے کے بعد آپ کی والدہ کی روح پرواز کر جاتی ہیں اور آپ وصال فرما جاتی ہیں۔ والدہ کے وصال کے بعد آپ بہت غمگین رہا کرتے تھے کیونکہ 5 سال کی عمر ہی سے والدہ نے تنہا آپ کو پالا تھا، اپنی ساری جوانی قربان کر دی تھی۔ تو اس غم کو کم کرنے کے لیے خواجہ نظام الدین اکثر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ پر جا کر کے بیٹھتے تھے۔ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دلی کے مہرولی شریف میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہاں پر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین ان بزرگ کے پاس جا کر کے عرض کرنے لگتے ہیں کہ بابا میرے لیے دعا کر دیں، میں شہر کا قاضی بننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ نورانی چہرے والے بزرگ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ پھر ان بزرگ نے خواجہ نظام الدین سے فرمایا کہ نہیں، تم قاضی نہیں بنو گے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم بادشاہ ہو اور سارا عالم تم سے فیض پا رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ ان بزرگ کی پیشن گوئی تھی اور یہ جملہ سننے کے بعد آپ کے دل کو بڑا ہی سکون ملتا ہے۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ وہ بزرگ بابا فرید الدین گنجے شکر کے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل تھے۔ بہرحال حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء 16 سال کی عمر میں دلی آئے تھے۔ پھر 4 سال بعد جب آپ 20 سال کے ہو گئے تو آپ نے چاہا کہ اب یہ ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھ دینا چاہیے، تو آپ پاک پتن کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے اور حضرت نظام الدین نے بچپن ہی سے بابا فرید الدین کا چرچا سنا تھا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میں بابا فرید الدین کا مرید ہو جاؤں۔ تو بابا فرید الدین گنجے شکر سے فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء پاک پتن روانہ ہو گئے۔ آج یہ حصہ موجودہ پاکستان میں موجود ہیں۔ بہرحال جب حضرت خواجہ نظام الدین پاک پتن پہنچے اور بابا فرید الدین نے آپ پر پہلی نظر ڈالی تو فرمایا کہ اللہ تمہیں بہت بڑا مقام عطا کرنے والا ہے۔ پھر پہلی ہی ملاقات میں آپ نے اپنا امامہ اتار کر حضرت نظام الدین اولیاء کے سر پر رکھ دیا، سبحان اللہ۔ پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء